مکہ شروع سے بت پرست نہیں تھا. مکہ کے اندر جو زیادہ تر لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، فالوور تھے حضرت ابراہیم کے، یعنی موحد تھے، توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. مکہ میں بت پرست نہیں تھے. لیکن اب بت پرستی رائج کیسے ہوئی؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں دور جاہلیت میں، جس کو قرآن نے دور جاہلیت کہا ہے. کیونکہ اگر ہم وہاں سے مکہ کو سمجھیں گے تو پھر وہ نسلیں جو نیچے مکہ میں آئیں نا، وہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ امام حسین کے سامنے کون سی جنریشن کھڑی تھی. امام جب خطاب کر رہے ہیں کون سی جنریشن کھڑی. توجہ سنیے گا، مکہ کے اندر تین قسم کے عرب آباد تھے: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ. میں وضاحت کرتا ہوں. عرب بائدہ یہ قوم عاد و سمود، قرآن نے ذکر کیا قوم عاد و سمود کا. عرب بائدہ یہ ان کی نسل سے تھے کچھ لوگ. یہ بیسکلی عرب کے نہیں تھے، یعنی عرب سے مراد یہ مکہ کے بیسکلی نہیں تھے، یہ مہاجرین تھے. تاریخ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے عرب بائدہ، عرب بائدہ قوم عاد و سمود. اچھا، دوسرے جو تھے عرب بائدہ، عرب عاربہ. عرب عاربہ ان کو تاریخ میں کہا جاتا ہے بنی قحطان. بنی قحطان یہ حضرت نوح، نبی خدا حضرت نوح کی 5ویں پشت سے ہیں. یہ بھی عرب کے، یہ بھی مکہ کے شروع سے نہیں تھے، یہ یمن کی زمین سے آئے تھے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا مثلا مختلف ملک ہیں، اصل جو بیسکلی وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ورنہ مہاجرین ہجرت کر کے جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ. جیسے مثال کے طور پہ US امریکہ کو لے لیں. امریکہ، میں جوانوں کے لیے تاریخ بیان کر رہا ہوں، بزرگان جانتے. امریکہ گوروں کا نہیں ہے بیسکلی، یہ برٹش وہاں جا کے آباد ہوئے، انہوں نے وہاں قبضہ کیا ہے. اصل جو امریکن ہے وہ کالے ہیں. آج انہی کے ساتھ قوم پرستی اور انہی کے ساتھ بڑا ظلم و بربریت ہے وہاں پہ، بڑے وہ حقوق تو. اصل جو امریکنز ہیں، امریکنز وہ کالے ہیں، سیاہ فام. ریڈ انڈین وہاں جا کے آباد ہوئے، ریڈ انڈین جن کو کہا جاتا ہے. برٹش یہ جو گورے ہیں، گوروں کا وہ امریکہ نہیں ہے، یہ سارے مہاجرین ہیں جو جا کے آباد ہوئے. اسی طرح عرب کے اندر، مکہ کے اندر یہ جو عرب عاربہ اور عرب بائدہ ہیں، یہ آئے ہیں، یہ وہاں کے نہیں تھے. کوئی فلسطین کی زمین سے آیا تھا، کوئی یمن کی. اب جو بیسکلی خود عرب کے تھے، جو مکہ کی زمین کے تھے، وہ کون ہیں؟ ان کو تاریخ میں کہا ہے عرب مستعربہ، اور ان کو بنی عدنان کہا جاتا ہے. توجہ سنیے گا، میں جوانوں کے لیے تھوڑا سا شجرہ بیان کر رہا ہوں. بنی عدنان معد بن عدنان کی اولاد سے. معد بن عدنان کی نسل میں فہر نامی شخص ہے. فہر کا لقب قریش ہے. توجہ سنیے گا، قریش نام نہیں ہے ان کا. قریش سب نے سنا نا، قریش سے تعلق، رسول کا قریش سے تعلق. قریش کا اصل نام ہے فہر، قریش ان کا لقب تھا. بہرحال اب وہ لقب کیسے پڑھتے وہ الگ داستان ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے ورنہ موضوع سے دور ہو جائیں گے. اب قریش کی نسل میں، قریش اب ان کی نسل میں ہے، معد بن عدنان میں قریش ہے. پھر قریش کی نسل میں 2 ان کے بیٹے تھے، عبددار، عبد مناف. توجہ سنیے گا، ایک عبددار ایک عبد مناف ہے. عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں، عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں. اور وہ کون ہے؟ عبد مناف کا ایک بیٹا ہے ہاشم، اور دوسرے ہیں عبد شمس. بنو ہاشم سب نے سنا ہے نا، ہاشم. اچھا، میں ہاشم کا بھی بتاتا ہوں. ہاشم ان کا لقب ہے، نام ہاشم اور عبد شمس. ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، اور عبد شمس کا بیٹا ہے امیہ. توجہ سنیے گا، یہ خاندان ہمیں پتہ چلے، یہ ہسٹری پتہ چلے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ مکہ میں کون تھے بیسکلی، اور مکہ والوں کا دین خراب کس نے کیا تھا، مکہ والوں کو بت پرستی پہ کس نے لگایا، مکہ والوں کے عقائد خراب کس نے کیے تھے. توجہ سنیے گا، عرب مستعربہ بنی عدنان میں. اب ہاشم کا بھتیجا ہے امیہ، بھائی کا بیٹا ہے نا، عبد شمس کا بیٹا امیہ. ہاشم، اب اس وقت جو عرب کے اندر ایک دستور تھا نا، دور جاہلیت میں بھی تھا، اس کے بعد بھی رہا، لیکن پھر رسول اللہ نے اس کو ختم کیا. اس میں ایک دستور تھا، رسول اللہ نے ختم کیا، رسول کے جاتا ہی عرب میں پھر وہی شروع ہو گیا. اور وہ یہ تھا کہ کعبے کے چودھری بننا، کعبے کی چابیاں لینا اور کعبے کے چودھری بننا. جیسے آج حرمین شریفین کے نام پہ کیا نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا بھائی حرمین شریفین، وہ جو بھی کریں سب صحیح ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے مقام دیا ہے. یہ اس کی سوچ بنو امیہ نے ڈالی تھی کہ دیکھو جو بھی ہو، ممبر پہ جو بھی آ جائے احترام کرو، یزید آ جائے، یزید کا باپ آ جائے، ممبر پہ احترام کرو. یہ سوچ ڈالی تھی نا. اور کربلا کیا ہے؟ 2 جملوں میں سنیے گا. کعبہ قبلہ عبادت ہے، کربلا قبلہ شعور ہے. یہ مجلس اگر شعور ہمیں نہیں دیں گی تو اس کا مطلب معذرت کے ساتھ ہم نے کربلا سے کچھ بھی نہیں لیا. شعور کی جگہ ہے. کسی کو بھی رضی اللہ بنا لے، مگر ہم 10 دن میں بتا دیں گے اصل رضی اللہ کون. آپ ڈال دیں، نصاب کی کتابوں میں ڈالتے رہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اس سے بڑا مدرسہ اور پلیٹ فارم دنیا میں کہیں نہیں ہے، عزاداری سے بڑا. اب ہوا یہ کہ ہاشم کے پاس کعبے کی کنجیاں تھیں. توجہ سنیے گا، یہ ہاشم ان کا اصل نام ہے عمرو الالہ.
توجہ سنیے گا, ہاشم کا اصل نام ہے عمر اللہ. ان کے پاس کعبے کی کنجیاں تھیں. اب امیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس ہونی چاہیے بھائی, اپنے چچا سے, چچا ہے ہاشم, تایا ہیں چچا, تو وہ چھوٹا بھائی تھا عبد شمس. اب اس نے کہا کہ نہیں, کعبے کی کنجیاں میرے پاس ہونی چاہیے. دونوں میں بحث و تکرار ہوئی. جناب ہاشم نے ایک چیز رکھی, کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, جس کے فضائل زیادہ ہوں گے کنجیاں وہ لے گا. اب امیہ نے کہا ٹھیک ہے, اب مان گیا وہ. بہرحال پھر سارے عرب کے سردار جمع ہوئے, مکہ کے سردار جمع ہوئے. دور جاہلیت کی بتا رہا ہوں, ابھی رسول نہیں آئے, پہلے کی بات. اب جب سب جمع ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط بھی رکھی گئی, ایک کنڈیشن رکھی گئی. کہا کہ بھائی یہ ہوگا یہ کہ جو مثلا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے کعبے کی کنجیاں اس کے پاس, لیکن جو ہار گیا اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ 50 کالی آنکھوں والی اونٹنیاں وہ جیتنے والے کو دے گا. توجہ سنیں, 50 اونٹنیاں, اور 50 اونٹنیاں بڑی مہنگی تھی اس وقت. 50 اونٹنیاں عرب کی اصیل بہترین اونٹنیاں وہ کسے دے گا؟ کالی آنکھوں والی اونٹنیاں ان میں کہا جاتا تھا عرب میں, وہ جیتنے والے کو دے گا. اور دوسری شرط, جو ہار گیا وہ اس کو جیتنے والے کو 50 اونٹنیاں دے گا, اور 20 سال کے لیے مکہ سے ملک بدر ہوگا, مکہ میں پھر وہ نہیں رہ سکتا. اب ٹھیک ہے, شرط مان لی گئی. ہوا یہ کہ ہاشم جیت گئے, فضائل ان کے زیادہ تھے. اب جناب ہاشم نے کیا کیا؟ اب جناب ہاشم نے, اب امیہ کا کیا ہوا سنیے گا. امیہ تو ہار گئے نا, کہاں گئے؟ 20 سال کے لیے مکہ سے باہر. کدھر؟ تاریخ سنیے گا, شام چلے گئے. شام میں اس وقت عیسائیت کے عقائد تھے سارے. امیہ شام 20 سال رہ کے عیسائیت کے عقائد, من گھڑت عیسائیت, حضرت عیسیٰ والی نہیں, تحریف شدہ عیسائیت, وہ ساری لے کر مکہ جب واپس آئے تو پھر کیا کیا؟ مسلمانوں میں عیسائیت کے عقائد ڈالے. اب امیہ کی نسل سے کون کون ہے؟ آپ تاریخ پڑھو, ہم ساری چیزیں بتائیں گے تو برا لگے گا. میں یہاں دعوے سے کہتا ہوں, چیلنج ہے, تم یزید کو رضی اللہ بعد میں کہنا, پہلے مسلمان ثابت کرو. وہ مسلمان بھی نہیں تھا. یزید کس کی نسل سے ہے؟ امیہ. خاندان جا کے دیکھیں, اٹھا کے پڑھیں. اب میں ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں, مگر اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا, مجبوریاں ہیں کچھ. جرمنی کے پروفیسر تھے جان کریمر, جرمنی کے ایک پروفیسر تھے کافی ٹائم پہلے, جان کریمر. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اچھا یہ کتاب بینڈ ہے, ملے گی نہیں آپ کو. اگر گوگل پہ مل جائے PDF وغیرہ میں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ میں نے خود سے سرچ نہیں کی, مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جوان. ہسٹری آف سویلائزیشن آف اسلام نام یاد کر لیں کتاب کا, ہسٹری آف سویلائزیشن آف اسلام. جان کریمر رائٹر ہیں جرمنی کے. کتاب پہ بینڈ ہے 57 ممالک میں, مسلم کنٹریز میں کتاب پہ بینڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, جان کریمر کون ہے؟ عیسائی, کرسچن, جرمنی کے. انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ ثابت کیا کہ یزید کا باپ مسلمان نہیں عیسائی تھا. جان کریمر نے یہ ثابت کیا. اس کتاب پہ بینڈ ہے, مسلمان ملکوں میں نہیں ہے. اس کا صرف ایک نسخہ, اب میری معلومات کے مطابق جہاں تک ہم نے اس کے معلومات کی, ایک نسخہ اس کا موجود ہے, وہ انڈیا کے اندر پٹنہ کی لائبریری میں, انڈیا میں پٹنہ شہر ہے انڈیا کا, بہرحال وہاں ہے. باقی وہ ملے گا نہیں آپ کو کیونکہ بینڈ ہے کتاب. اب توجہ سنیں, سوال یہ بنتا ہے نا, دیکھو اسلام کے اندر کیسے عیسائیت کے نظریات ان لوگوں نے ڈالے. یہ کون کون تھے؟ دو ہیں, خادمین اسلام اور مجرمین اسلام. دیکھو اسلام کے خادم کون ہیں, اسلام کے مجرم کون ہیں. اب امیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ 20 سال کے لیے چلے گئے. اچھا 50 اونٹنیاں ہاشم کو دینی تھی, 50 اونٹنیاں دے کے گئے. اب توجہ سنیے گا, اب وہ 50 اونٹنیاں جو جناب ہاشم کو ملی, ہاشم کا نام کیا ہے؟ عمرو الالہ. مشکل لگ رہے ہوں گے, لیکن بل گیٹس سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ایلون ماسک. اب دیکھیں ہمارے زبان کے اوپر کیسے پروناؤنسیشن چڑھ جاتے ہیں, لیکن ہمیں ذرا مولا کی اصطلاحات, اسلام کی اپنی ہسٹری بھی تو معلوم ہونی چاہیے. مشکل نہیں ہوتے یہ نام, لیکن ہم تھوڑا سا رغبت اور اٹریکشن دکھائیں تو سب ہو جاتا ہے. بہرحال آپ دیکھیں, توجہ سنیں, ابھی معذرت کے ساتھ ابھی جوان بیٹھے, ایکٹرز کے نام ابھی پوچھ لیں, مشکل اتنے مشکل کے زبان پہ نہ چڑھیں, لیکن چڑھ جائیں گے. لیکن ان کی بہرحال ان چیزوں کو دیکھیں. عمرو الالہ ان کا نام ہے, ہاشم کا. اب ہاشم کو جو 50 اونٹنیاں ملی نا, انہوں نے وہ 50 اونٹنیاں اپنے پاس نہیں رکھی, ذبح کروا دی, عربوں کی دعوت کر دی, آ جاؤ بھائی کھاؤ پیو. اور عربوں میں انہوں نے دعوت کی, سنیں, 50 اونٹنیاں کٹوائیں, دعوت کی, اور کھانا بنوایا,
شوربے والا سالن, شوربہ ہوتا ہے پانی والا سالن, بھنا ہوا نہیں, ذرا پانی والا, شوربے والا سالن اس ٹائپ کا کوئی ان کی ڈش تھی عربوں کی, وہ انہوں نے اس گوشت کی بنوائی اونٹنیوں کی. شوربے والے سالن کو عربی میں حشم, کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں, یہ ان کا لقب تھا. عمر الالہ نام ہے. اب توجہ سنیے گا, یہ داستان مکہ ہے اب رسول کے آنے سے پہلے. اب ہاشم ادھر کعبے کی کنجیاں ان کے پاس ہیں. اب حضرت عبد المطلب جناب ہاشم کے بیٹے, پھر ان کے بعد نیچے نسل آ جاتی ہے, امیہ اور اس کی نسل بھی نیچے آتی ہے. لیکن توجہ سنیں, 20 سال عیسائیت کے عقائد لے کر واپس امیہ یہاں پہ آتے. اچھا مکہ کے اندر سنیے گا, رسول کے آنے سے پہلے کی میں ساری داستان بتا رہا ہوں. مکہ کے اندر بت پرستی نہیں تھی, حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے. لیکن دیکھیں بت پرستی رائج کیسے ہوئی, 2 جملوں میں سنیے گا. بت پرستی رائج کیسے ہوئی؟ شام کا ایک رہنے والا تھا عمرو بن لہی, اب نام مکس نہیں کریے گا, عمرو الالہ جناب ہاشم کا نام ہے, یہ عمرو بن لہی, لہی یہ شام سے آیا. اب نہیں معلوم یہ کس کا پلانٹڈ بندہ تھا. پلانٹڈ لوگ آتے ہیں نا, کبھی نمازیوں میں بھی آتے ہیں, کبھی عزاداروں میں بھی آتے ہیں. ہوشیار تو ہمیں ہونا چاہیے, کون آ کے ہماری عزاداری کو خراب کر رہا ہے, کون آ کے ہمارے مکتب کے اندر آ کے ہمارے عقائد کو چھیڑ رہا ہے, خراب کر رہا ہے. ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے. مکہ والوں کو نہیں تھا, لیکن الحمدللہ ہمیں ہے پاکستانیوں کو, انہیں نہیں تھا. اب یہ آیا عمرو بن لہی, اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ تم کس کو یاد کر کر کے روتے ہو؟ یہ انہوں نے کہا ہم لات عزی منات. اچھا یہ لات عزی منات کون ہے؟ یہ بت نہیں تھے, یہ شخصیات کے نام تھے, اور یہ نیک لوگ تھے. کعبے میں آنے والے زائرین کعبہ کی خدمت کرتے تھے. لات عزی منات اور 3 اور ہیں, یعوق یغوث نصر. یہ 6 بت تھے بڑے. یہ 6 بت بنے کیسے سنیے گا. یہ 6 کے 6 افراد, یہ 6 کے 6 افراد برے لوگ نہیں تھے, اچھے لوگ تھے. کعبے میں آنے والوں کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, اور بت پرست بھی نہیں تھے کیونکہ بت پرستی تھی نہیں مکہ میں. عمرو بن لہی آیا ان کے درمیان میں. مکہ والوں کے دیکھیں سادہ قوموں میں یہ کام ہوتا ہے آسانی سے, جن میں شعور نہ ہو نا, جو ایک کے پیچھے ایک بھاگ رہے ہوں, جن میں پتہ ہی نہ ہو, جو بس رش دیکھ رہے ہوں, رش کہاں جا رہا ہے, سب یہاں جا رہے ہیں, یہیں چل دو. نہیں, شعور ہونا چاہیے. اب عمرو بن لہی آیا اور آنے کے بعد ان کو کہا کہ تم کس کو روتے ہو؟ کہنے لگے وہ ہمارے بزرگان تھے, لات عزی منات یعوق یغوث نصر, ہمیں ان کی یاد آتی ہے, ان کی یاد میں ہم گریا کرتے ہیں. عمرو بن لہی نے ان کو ایک مشورہ دیا. دیکھیں ایڈیشن کس طرح چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں, 50 سال بعد والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کہاں سے آئی. ایسی تو ہوتا ہے, اسلام میں بھی یہ ہوا. بنو امیہ نے اتنی چیزیں ایڈ کر دی. ایڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں نا. اب عمرو بن لہی نے کیا کیا ان کے اندر, کہا کہ بھائی تم کس کو یاد کرتے ہو؟ کیا ہم فلاں کو یاد کر کے روتے ہیں, ہمارے بزرگان تھے. عمرو بن لہی نے کہا میرا ایک مشورہ ہے. اب نیا آدمی آیا, یہ نئے آدمی پہ شک بھی نہیں کر رہے, نئے آدمی کو فوراً, اچھا نئے آدمی کو فوراً اپنا سربراہ بھی بنا لیا, سب کچھ. اب اس نے کہا میرا ایک مشورہ ہے. کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک کام کرو, ان کے پتھر کے مجسمے بناؤ, دیکھ کے اگر تم رو گے نا تمہیں زیادہ اچھی فیلنگز آئے گی. اب مشورہ پسند آیا لوگوں کو, انہوں نے بولا ہاں بات تو صحیح ہے, تھوڑے سے ان کے مجسمے بناتے ہیں. اب مجسمے بننا شروع ہوئے مکہ کے اندر, مجسمے بن گئے, ان کو دیکھ کے یہ روتے تھے. اچھا ان لوگوں نے جو پہلی نسل تھی نا, مجسمے بننے کے بعد جو پہلی نسل, عمرو بن لہی نے اپنا کام کیا, گیا جس کام سے آیا تھا. سامری اسی طرح آتا ہے قوموں میں. سامری قرآن کہہ رہا ہے نا, موسیٰ 40 دن کے لیے پردہ غیب میں گئے, سامری قوم کو بہکا گیا. اب اندازہ کریں حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے, امام کو 1274 سال ہیں پردہ غیب میں, کتنے سامری آئے ہوں گے دین محمدی کو خراب کرنے. تو جو ہے ایک سامری اس وقت آیا تھا, اب ایک نہیں ہزاروں آئے ہوں گے. عمرو بن لہی نے یہ کام کیا, آیا بہکایا چلا گیا. اب وہ پہلی جنریشن جو تھی نا, فرسٹ جنریشن, اس نے بت پرستی نہیں کی. اس نے کہا بھائی اچھے لوگ ہیں, ان کو دیکھ کے روتے تھے. یہ نسل آہستہ آہستہ گزر گئی. آنے والی نسلوں نے ان کی پوجا شروع کر دی, پرستش شروع کر دی. اور یہی تو ہوتا ہے, جب کوئی چیز رائج ہوتی ہے نا تو آنے والی نسلوں کو پتہ نہیں ہوتا. اب اس سے آپ اندازہ کریں, یہ ہے مکہ. مکہ میں اس طرح, مکہ کی ایک سب سے بڑی وجہ, مکہ کی ایک سب سے بڑی خامی کہہ لیں, کیا کہہ لیں, مکہ میں شعور نہیں ہے. جو آتا ہے کسی کام پہ اگر لگا دے, مکہ والے لگ جاتے تھے. یہ تاریخ ہے عزیزان محترم. اب آپ توجہ سے سنیں, اب رسول اللہ آ جاتے ہیں, رسول اللہ آ گئے. 13 سال مکہ کے اندر اسٹرگل رسول اللہ کی, مگر مکہ ٹس سے مس نہیں ہوا.
کتنے لوگ ایمان لائے؟ بہت کم، تھوڑے، بلکہ کفار نے رسول کا گھیراؤ کر لیا، شیب ابی طالب میں جانا پڑا، محاصرہ ہو گیا، شیب ابی طالب یعنی محاصرہ، رسول محاصرے میں رہے۔ اب مدینہ چلے گئے رسول اللہ ہجرت کر کے، مدینہ سے اسلام کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ اب مکہ کس سے جھکا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا، یمن رسول اللہ کے درس سے جھک گیا، افریقہ حبشہ رسول کے درس سے جھک گیا، مدینہ رسول کے اخلاق سے جھک گیا، مکہ رسول کے اخلاق سے نہیں، تلوار علی سے جھکا۔ دیکھیں مکہ والے نہیں جھکے، مکہ کیسے جھکا ہے؟ فتح مکہ ہوئی ہے، رسول اللہ نے لشکر لے کر چڑھائی کی، جب جا کے مکہ جھکا۔ اب آ گئے ہم کربلا تک، یہ مکہ مجھے آپ کو بتانا تھا، ایکسپلین کرنا تھا مکہ کے۔ اب آ جائیں عزیزان محترم، ادھر آ جائیں، 61 ہجری آ گئی، 60 ہجری آ گئی، امام حسین 4 مہینے مکہ میں، 4 مہینے کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 مہینے مکہ والوں کو درس، واعظ و نصیحت، نمازیں پڑھا رہے ہیں، خود امام کے پیچھے آ کے نمازیں باجماعت پڑھ رہے ہیں، مگر اطاعت نہیں کی۔ امام جب اب چھوڑتے ہیں مکہ، ہزاروں مکہ میں آبادی، ہزاروں مسلمان، ہزاروں تو ایمان لے آئے تھے نا، اب تو جاہلیت کا دور نہیں تھا۔ کتنے لوگ ساتھ آئے؟ فرض کریں اگر 10,000 کی آبادی تھی مکہ میں، مثال کے طور پر 10,000، تو 10,000 میں سے امام معصوم خود تھے نا بھائی، کوفہ میں تو نائب اپنا سفیر بھیجا، بصرہ میں تو سفیر بھیجا، یہاں تو خود تھے نا امام۔ کتنے لوگ آتے؟ 10,000 کی اگر آبادی تھی تو 5,000 تو آتے، 2,000، 3,000، 1,000، 500، 100، 50۔ تاریخ کہہ رہی ہے مکہ سے 2 آدمی ساتھ آئے، صرف 2، اور ان 2 میں بھی ایک بیسیکلی مکہ کا تھا، دوسرا یمن سے آیا ہوا تھا حج پہ، امام حسین کے خطبوں نے اس کے دل پہ اثر کیا، وہ یہاں سے شامل ہو گئے، یعنی وہ بیسیکلی وہ یمن کا تھا، مکہ کا نہیں تھا۔ لیکن مکہ سے، تاریخ کہہ رہی ہے مکہ سے صرف 2 افراد امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب آ جائیں اسی پہلو پہ، میں نے کیا بیان کیا تھا؟ 4 چیزیں، 4 اسٹیپ جو مجلس میں آ رہے ہیں ان کو یاد ہے، محبت، معرفت، اطاعت اور نصرت۔ یہ 4 سیڑھیاں ہم نے چڑھنی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، محبت معرفت کوفہ والوں کو تھی، محبت معرفت بصرہ والوں کو تھی، محبت معرفت مدینہ کو تھی، مکہ میں بھی بہت سارے محب تھے، لیکن اطاعت کی سیڑھی نہیں چڑھے، اطاعت کے درجے پہ نہیں آئے۔ اب آپ سنیے گا، توجہ سنیے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اطاعت کے درجے میں آ کر بھی، اطاعت کے درجے میں آ کر بھی نصرت تک نہیں پہنچ پاتے۔